السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، مسائل قربانی کے سلسلے میں 36ویں قسط آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہے۔ اس قسط میں ایک مسئلے کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ حاجی کی قربانی اور اسی کے ساتھ ساتھ چند اہم مسائل کے سلسلے میں بھی گفتگو کی جائے گی جو حاجی کی قربانی سے متعلقہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے گاؤں، یعنی گاؤں سے مراد ہمارا ہی گاؤں ستنگر مراد لیجئے کہ ایک صاحب یہاں ستنگر سے سفر حج کے لیے گئے ہیں اور ان کی عید الاضحیٰ کی قربانی یہیں گاؤں میں یعنی ستنگر میں ان کے رشتہ دار کر لے، تو ان حاجی صاحب کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں، اور اس طرح کرنے سے ان کا حج ادا ہوگا یا نہیں؟ مفصل جواب مرحمت فرمائے۔ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ اگر ان حاجی صاحب نے اپنے رشتہ داروں کو اس کی اجازت دی ہے تو قربانی ادا ہو جائے گی اور حج میں کوئی نقصان نہ آئے گا۔ یعنی جو حاجی صاحب سفر حج کے لیے یہاں سے گئے ہیں، اگر وہ اپنے رشتہ داروں کو اس طرح کہہ دے کہ میری جانب سے جو واجب قربانی مجھ پر ہے وہ آپ ادا کر لے، تو اس طرح اگر ان کے کہنے سے رشتہ دار وہ قربانی کر لیتے ہیں تو ان کی قربانی بھی ادا ہو جائے گی اور ان کا سفر حج بھی مقبول ہوگا۔ اس سلسلے میں حوالہ بدائع الصنائع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 67، کتاب التضحیۃ فصل فی انواع کیفیت الوجوب، مکتبہ دار الکتاب علمیہ بیروت۔ مگر اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے چند مسائل کا سمجھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، یعنی 7 مسئلوں کا آپ کو سمجھنا ضروری ہے تو ہی یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ وہ 7 مسئلے یہ ہیں جس کو انشاءاللہ تفصیلاً بیان کیے جائیں گے اور حوالے کے ساتھ بھی اس کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قربانی ایک بہت ہی اہم عبادت ہے، لہذا اس میں نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے حوالہ دیکھیے بدائع الصنائع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 71، کتاب التضحیۃ فصل فی انواع کیفیت الوجوب، مکتبہ دار الکتاب علمیہ بیروت۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ واجب قربانی جس کے ذمے ہیں اس کی اجازت کے بغیر اس کی جانب سے کوئی دوسرا قربانی کرے تو واجب ادا نہ ہوگا۔ اس سلسلے میں حوالہ دیکھیے بدائع الصنائع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 73، کتاب التضحیۃ مکتبہ دار الکتاب علمیہ بیروت۔ اسی طرح تیسرا مسئلہ کہ بڑے جانور میں، یعنی وہ جانور جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، مثلا بھینسا، اونٹ وغیرہ، تو بڑے جانور جس میں قربانی واجب، یعنی ایسے جانور جس کی قربانی کی جا سکتی ہے، اس میں اگر دوسرے کی طرف سے بلا اجازت قربانی کی جائے گی تو تمام شرکاء کی قربانی باطل ہو جائے گی اور سب کو اثر نو یعنی نئے طور پر قربانی کرنی ہوگی۔ اس کے لیے حوالہ فتاوی قاضی خان علی ہامش الہندیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 350، کتاب الاضحیہ
فصل فیما یجوز فی الضحایا وما لا یجوز، مکتبہ زکریا دیوبند۔ اسی طرح چوتھا مسئلہ کہ قربانی کے ایام میں یعنی قربانی کے جو دن ہوتے ہیں اس میں 9 ذی الحجہ سے پہلے مکہ المکرمہ میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہو تو مقیم بن جانے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہوگی، اور اگر کوئی شخص اس کا الٹا کرے یعنی 15 دن نہ ٹھہرے تو وہ مسافر ہوگا، اور شریعت مطہرہ نے مسافر پر قربانی کا وجوب عائد نہیں کیا۔ اس سلسلے میں حوالہ دیکھیے بدائع الصنائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 97 یعنی 97، کتاب الصلاۃ فصل بیان ما یسیر المسافر به مقیما، مکتبہ دارالکتاب علمیہ بیروت۔ اسی طرح پانچواں مسئلہ کہ مذکورہ قربانی کا یعنی یہ جو ذکر کی گئی اس کی قربانی کا مکہ مکرمہ ہی میں کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کہیں پر بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 6، یہ 5 اور 6 کا حوالہ ساتھ میں دیا جائے گا۔ چھٹا مسئلہ کہ اگر اپنے وطن میں کسی کو کہیں، جیسے اس صورت میں جو صاحب حج سفر میں گیا ہے اس نے اپنے وطن میں کہا ہے کہ وہ قربانی کر دے تو قربانی ادا ہو جائے گی اور حج میں کوئی نقصان نہ آئے گا۔ اس سلسلے میں 5واں مسئلہ اور 6واں مسئلہ ان دونوں کا حوالہ 2 حوالے دیے جائیں گے۔ فتاوی ہندیہ سے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 296، کتاب الاضحیہ، الباب الرابع فیما یتعلق بالمکان والزمان، مکتبہ دارالفکر بیروت۔ اسی طرح دوسرا حوالہ المحیط البرہانی فی فقہ النعمانی، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 91، کتاب الاضحیہ فصل الرابع، مکتبہ دارالکتاب علمیہ بیروت۔ اسی طرح آخری اور 7واں مسئلہ کہ قارن اور متمتع پر جو قربانی واجب ہے یعنی وہ قربانی جو حج کی قربانی کہی جاتی ہے اس کو حرم میں ہی کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے حوالہ مجمع الانہر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 300، کتاب الحج باب الحج، مکتبہ دار احیاء التراث العربی۔ تو اگر کوئی شخص یہ مسئلہ اس 7 مسئلے کو سمجھ لے گا تو اس کے لیے یہ اوپر جو ذکر کیا گیا مسئلہ اس کے لیے سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔